اور غصہ چڑھاتا ہے. دیکھو کہتے میری اکھاں لال ہو گئی ہیں, کہتے ہو گئی ہیں. وہ بیل پہ حملہ کرتا ہے, بیل ٹانگ مارتا ہے, گدڑ ہونی ہو جا کے پہن ہے, منہ لٹکا کے گدڑ واپس آ کہتا ظالمو مرواتا, اکھاں لال ہوئی ہیں نہیں سی تسی پہلے ہی دوڑاتا. آنکھیں لال صرف شیر کی ہوتی, گدڑوں کی نہیں ہوتی. بات سمجھے؟ اپنے آپ کو پہچانے. ہر بندہ شیر نہیں ہوتا, گدڑ گدڑ ہی رہتا ہے. تو کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے آپ سمجھیں گے کہ او ہو یار دیکھ دی بار. یہ ٹائمز والے نا اس طرح ہی دھوکہ دیتے ہوتے تھے. ٹائمز کا نام سنا نا؟ وہ 2 بندے تھو جوڑ لا, پھر 3 جوڑ لا, پھر 4 جوڑ لا. میں نے بڑے بندوں کو سمجھایا پر انہوں نے نہیں سمجھ آئی. خیر پھر وہ اتنی گالی نکالتے تھے ان کو بعد 2 سال ضائع کر. وہ اس طرح کہتے تھے کہ بھائی آج آپ کے پاس دیکھیں 5 روپے ہیں, یہ جو باہر میری لینڈ کروزر کھڑی ہے یہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے, یہ آپ بھی پینٹ کوٹ پہن کے آ سکتے ہیں. وہ بندہ سمجھتا ہے یار یہ لینڈ کروزر لے سکتا ہے تو میں بھی لے سکتا, لیکن انہوں یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں وہ نہیں ہے جو یہ ہے. ایک گیڑے دے کے لوگوں نے اتنے تک پہنچ گئے, میرے کو انہیں گیڑے نہیں دیتے جانے. اس طرح کے بہت سے بے وقوف, بہت سے سکیم. اور آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک یہ ختم نہیں ہوئے, ابھی تک ختم ہوئے, ابھی بھی کئی لوگ فراڈ کا نشانہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے زندگی میں اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے. کسی بڑے بندے کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا کہ میں بھی وہی بن جاؤں. جب آپ نے وہاں پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ نے خود بخود وہاں اسباب پیدا کر کے آپ کو پہنچا دینا. کوئی پیدا ہوتے ہی امام شافعی نہیں ہوتا, کوئی پیدا ہوتے ہی بل گیٹس نہیں ہوتا. اور یہ جو سٹوریاں سنائی جاتی ہیں نا کہ وہ بل گیٹس بھی اسکول تو پجیا سی, آئنسٹائن بھی اسکول تو پجیا سی, وہ بھی اسکول تو پجیا سی, تے وہ اس طرح تھا تو اس طرح, یہ سب کہانیاں ہیں. اور وہ موٹیویشن پہ کہتا ہے میں ٹوٹے سائیکل تے آنا سی آج میرے کو لینڈ کروزر ہے, کہتے ہیں نا ایسے. یہ سب کہانیاں ہیں آپ کو امپریس کرنے کے لیے. محنت کریں زندگی میں. عربی کا ایک محاورہ ہے من جدہ واجدہ, اور یہ اللہ کا قانون بھی ہے, یہ میری زندگی کا تجربہ بھی ہے. جس بندے نے دل کے ساتھ کسی کام میں محنت کی ہے نا, اللہ نے کبھی اس کی محنت ضائع نہیں کی. اگر آپ جاب کرتے ہیں اپنے مالک سے مخلص ہو جائیں, اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اپنے کام سے مخلص ہو جائیں, اگر آپ کسی دوست کے ساتھ اٹیچ ہیں اپنے دوست کے ساتھ مخلص ہو جائیں. کبھی اپنے دل کے اندر منافقت نہ رکھیں. کبھی اس ٹرین کا برا نہیں سوچنا چاہیے جس میں انسان سفر کر رہا ہو. اگر آپ اس ادارے میں پڑھتے ہیں نا, کبھی اس ادارے کا برا نہ سوچیں. کبھی جس استاد سے پڑھ رہے ہیں اس استاد کا برا نہ سوچیں. جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے کبھی اس کا برا نہ سوچیں. آپ دوسروں کا خیر سوچنی شروع کر دیں, دوسروں کی اچھا سوچنا شروع کر دیں, اللہ آپ کو اچھا بنا دے گا. اللہ آپ کو اچھا بنانا شروع کر دے گا. اس لیے زندگی کے اندر اس عمر کے اندر محنت, وقت کا ضیاع کم سے کم. آج کل تو مواقع بہت ہیں, یہ آن لائن بہت سے کورسز ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے کوئی آن لائن کورس شروع کر دیں, کتابیں پڑھنا شروع کر دیں, کوئی سکل سیکھنا شروع کر دیں, کوئی ایڈیٹنگ سیکھ لیں, گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں, SEO سیکھ لیں, کچھ بھی سیکھیں, لیکن وقت ضائع کرنا ختم کر دیں. اور آپ کو تو اللہ رب العزت نے قاری صاحب جیسی شخصیت دی ہیں. جب آپ کے پاس وقت ہو ان کے پاس آئیں, اپنا قرآن صحیح کریں, اپنے قرآن کی ادائیگی صحیح کریں. اگر آپ 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے نا تو آپ زندگی کے کامیاب ترین انسان ہیں. اگر آپ کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے نا تو آپ کامیاب انسان ہیں. اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہے نا تو آپ کامیاب انسان ہیں. ایک آخری باتیں تو بہت سی کی جا سکتی ہیں اس عمر میں آپ سے, لیکن ایک آخری بات, آج کل نا فراڈ کا بہت دورہ ہے, بلیک میلنگ بہت زیادہ ہے. اس نادانی کی عمر میں ہو سکتا ہے کہ اس فراڈ کے ذریعے سے آپ کو بے وقوف بنایا جائے. بلیک میلنگ کا بہت دورہ ہے. ایسے سافٹ ویئر آگے ہیں کہ پورے انسان کی جو پکچر ہے وہ اٹھا کر کسی ویڈیو میں ڈالی جاتی ہے اور بندہ پہچان نہیں سکتا ہے. ڈیپ فیک ایک ٹیکنالوجی ہے, AI ٹیکنالوجی ہے.
یہ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ ایک پوری کرکٹ میچ ہے نا، کرکٹ میچ، تو اس میں سے اگر آپ کو اٹھا کے اس کرکٹ میچ میں رکھ دیا جائے نا تو کوئی دیکھنے والا یہ پہچان نہیں سکتا کہ یہ آپ ہیں یا وہ اصل بندہ تھا۔ اسی طرح کالوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی دوستی کر لے آپ کے ساتھ اور دوستی میں آپ کے راز جو ہے وہ جان لے۔ بہت سے گینگ ایسے ہیں جو لڑکیاں جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرتی ہیں، پھر ان کے سکرین شاٹ لے لیتی ہیں، ان کی ویڈیو کال کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ لڑکیاں بھی یہ کام کرتی ہیں، لڑکے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو قبل از وقت آگاہ کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، کوئی بھی درندہ کسی بھی طریقے سے آپ کو ٹریپ کر کے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ کبھی کسی آخری نصیحت یہ ہے، کبھی کسی انجان بندے پر اعتماد نہیں کرنا ہے، یہ دور وہ نہیں ہے۔ کوئی آپ کا فیس بک کے فرینڈ آپ کو یہ کہے اور آپ سے پیار اور محبت کی باتیں کرے اور آپ کی ویڈیوز، کوئی ایسی غیر اخلاقی ویڈیوز آپ سے مانگے یا آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، تو کبھی بھی بلیک میل نہیں ہونا۔ سب سے پہلی بات ہے سٹینڈ لینا ہے، اپنے ماں باپ کو بتانا ہے، اپنے ٹیچر کو بتانا ہے۔ جو ایک دفعہ بلیک میل ہو جاتا ہے، ایک دفعہ بے وقوف بن جاتا ہے، وہ ساری زندگی اپنی داؤں پہ لگا دیتا ہے۔ لوگوں نے خودکشیاں، بچوں نے، نوجوانوں نے خودکشیاں تک کر دی ہیں کہ کوئی انہیں ستاتا تھا، وہ کسی کو بتا نہیں سکے، بالآخر انہوں نے خودکشیاں کر لیں۔ اس لیے کسی سے نہیں ڈرنے کی ضرورت، اور غلطی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے نا، بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہو گیا کسی سے کوئی، آپ سے کسی کے ساتھ کوئی چیٹ ہو گئی ایسی ویسی، کسی سے کوئی پیار محبت کی دو باتیں ہی آپ نے کر دیں، اور وہ اب آپ کو کہے کہ مجھے اتنے پیسے دو، نہیں تو یہ دیکھ تیرے باپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھو بتا، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے تیری، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، ہو گئی مجھ سے غلطی۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، کبھی اس عمر میں اور اس معاشرے میں کسی سے بلیک میل نہیں ہونا۔ کوئی کتنا ڈرانے کی کوشش کرے، کسی سے نہیں ڈرنا۔ ہاں، وہ بات میری پہلے والی یاد رکھنی ہے، ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ ماں باپ جب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا باپ آپ کے ساتھ ہے، کسی کی جرت نہیں ہے، آپ کا باپ ایک ڈھال بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن عام طور پہ بچے ڈر جاتے ہیں، ماں باپ کو بتاتے نہیں ہیں، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ وہ کراچی والا کیس ہوا تو تھا نا، وہ لڑکی کا مشہور، کیا نام تھا اس کا، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ اسی طرح پب جی کھیلتے ہوئے اس نے کسی سے دوستی کر لی اور پھر وہ بلیک میل کر کے اس کو گھر سے بھگا کے لے گئے، لیکن اس کے باپ کی داد دیکھیں، اس نے اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا آخر تک، اور وہ واپس اس کو لے کے آیا۔ تو نہ تو آپ نے کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے، آپ کو بھلے کوئی برا دوست کہے کہ چل یہ مل کے یہ کرتے ہیں، اس سے ڈراتے ہیں، اس سے پیسے آتے ہیں، نہ تو اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کسی سے فراڈ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرے، کوئی آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرے، تو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت باندھنی ہے اور اپنے والدین کو اعتماد میں لے کر اس کے ساتھ ایکشن کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عزتوں کی حفاظت فرمائے، آپ کی جوانیوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ترقی عطا فرمائے اور ایک کامیاب زندگی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔